اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ 20واں پارہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے بعد سب سے زیادہ جن کی اطاعت ہمیں کرنی ہے، حسن سلوک کرنا ہے، اس کے حقدار کون ہیں۔ شریعت اسلامیہ کی پابندی کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار کون ہیں، اللہ نے وہ بات بیان کی، اور دوسرا ایک قاعدہ بیان کیا، تیسرا ایک فضیلت بیان کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور بے شک ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وصیت ہے سارے لوگوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وہ سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک سے زائد مقامات پر اپنی اطاعت کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ وہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا احسان ان کا ہمارے ذمے ہوتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ماں باپ کا جو احسان ہے وہ سب سے بڑا احسان ہے۔ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے بعد، شریعت کے بعد سب سے بڑا احسان ان کا ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ جو جس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اسے بھی سامنے والی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، آپ نے کہا جو بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کا بدلہ دینا چاہیے۔ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرو، خاص طور پر جو ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے اسے بدلے میں ہمیں بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ شریعت کہتی ہے اس قاعدے کے مطابق سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار ماں باپ ہیں، کیونکہ ان کا احسان ایسا ہے جسے انسان پوری زندگی نہیں ادا کر سکتا۔ خاص طور پر والدہ کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ فی عامین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے والدہ 3 ایسی مصیبتوں سے گزرتی ہے، تکلیف سے گزرتی ہے، 3 ایسے احسانات ہیں جسے انسان کبھی نہیں چکا سکتا ہے۔ ایک حالت حمل میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ میں ہمیں رکھ کر پرورش دیتا ہے، اس تکلیف کو وہ برداشت کرتی ہے۔ کیسے انسان اس کا احسان چکائے گا؟ کسی نے کچھ پیسہ دے دیا، آپ احسان چکا سکتے ہیں۔ کسی نے آپ سے اچھے اخلاق سے پیش آیا، آپ بھی اچھے اخلاق سے پیش آ سکتے ہیں۔ لیکن کسی کے پیٹ میں پرورش پانے والا کیسے اس کے احسان کو چکا سکتا ہے؟ آپ سوچیں، ایک انسان دوسرے انسان کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، اس کی غذا اس کی غذا بن جاتی ہے، اس کی طاقت اس کی کمزوری بن جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اس تکلیف سے والدہ گزرتی ہے، اتنا بڑا احسان ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ ووضعتہ کرہا، اور جب ہمارے دنیا میں آنے کی بات ہوتی ہے وہ بھی والدہ کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے کہ انسان بسا اوقات دنیا میں آتا ہے، اس کی والدہ فوت ہو جاتی ہے، اس درد کی وجہ سے انتقال کر جاتی ہے۔ اب ایک آدمی کیسے اس احسان کو چکائے گا کہ جس درد کے ساتھ وہ اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، یہ احسان انسان کیسے چکا سکتا ہے؟ اور تیسرا کہ وہ 2 سال کی مدت تک اپنا دودھ اسے پلاتی ہے، جو اس کے جسم کی طاقت ہے وہ اپنے بچے کو پلاتی ہے۔ ہر انسان ایسی پرورش پاتا ہے۔ یہ ایسے احسانات ہیں کہ ان کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن کہتا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے، چونکہ ہم تو حق نہیں ادا کر سکتے، اتنا ہم کر سکتے ہیں حسن سلوک طاقت بھر کر کے اللہ سے کہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ رحمت و شفقت کے ساتھ ہم دعا کر کے اعتراف کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ان کے احسان کو چکانے کا۔ اس وجہ سے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے وصیت کی ہے انسانوں کو۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک شخص نے جو یمن سے آیا تھا، اپنے والدہ کو پیٹھ پر اپنے کندھے پر سوار کر کے وہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، اور عبداللہ بن عمر سے آ کر کہتا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو پیٹھ پر اٹھا کر، کندھے پر اٹھا کر اللہ کے گھر کا طواف کیا، اتنی بڑی عبادت انجام دی، کیا میں نے ان کے حق کو ادا کر دیا؟ تو صحابی کی یہ فہم ہے کہ آپ کتنا بھی اچھا سلوک کرو ان کے حق کو آپ نہیں چکا سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔
عبداللہ بن عمر نے کہا کہ پورا حق تو دور کی بات ہے، لا بزفرۃ واحدہ، جب اس نے ہمیں جنم دیا تھا اس وقت جو ان کی ایک چیخ نکلی تھی، اس ایک چیخ کا بدلہ بھی تم نے نہیں چکایا۔ آپ سوچئے ایک آدمی اس بھیڑ میں طواف کرتے ہوئے اپنے کندھے پر سوار کر لے اپنی والدہ کو، ایک چیخ کا بدلہ نہیں دیا، پھر حمل کا بدلہ کہاں سے دے گا، دودھ پلانے کا بدلہ کہاں سے دے گا، پرورش کرنے کا بدلہ کہاں سے دے گا، خرچ کا بدلہ کہاں سے دے گا؟ اس وجہ سے اہل علم کہتے ہیں کہ ان کا احسان چکانا ممکن نہیں ہے، اس وجہ سے آدمی طاقت بھر ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اللہ سے دعا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، چاہے وہ زندہ ہوں کہ فوت ہو چکے ہوں۔ سب سے بڑا احسان ہماری زندگی میں ہمارے گلے میں انہی کا ہوتا ہے۔ اور احسان حسن سلوک کیسے ہوتا ہے؟ حسن سلوک 3 چیزوں سے ہوتا ہے۔ 3 چیزوں سے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہو سکتا ہے۔ ایک ہے قول، کہ آدمی کی گفتگو کا طریقہ ان سے اچھا ہو، گفتگو کا لہجہ ان سے اچھا ہو، سب سے زیادہ وہی حقدار ہیں، سب سے بڑا احسان انہی کا، سب سے اچھی گفتگو کی حقدار بھی وہی، ان سے گفتگو کا لہجہ ہمارا اچھا ہو، اس میں غصہ نہ ہو، ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو، جھڑک نہ ہو۔ اس وجہ سے اللہ کہتا ہے اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں انہیں اف نہ کہو۔ یہ اف سب سے کم درجہ ہے کسی چیز کے اوپر ناراضگی کو اظہار کرنے کا۔ غصہ ہونا، گالی دینا تو دور کی بات ہے، ہم انہیں اف بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ وَقُلْ رَحُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے کریم اچھی گفتگو کرو۔ بہت بڑے تابعی ہیں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا مجھے تو معلوم ہے ماں باپ سے حسن سلوک کرنا چاہیے، لیکن ایک آیت کریمہ ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اپنے ماں باپ سے کریم گفتگو کرو، اچھی گفتگو کرو۔ یہ آخر کیسے ہونا چاہیے؟ کیا طریقہ ہے اچھی گفتگو کا؟ کیسا انداز ہونا چاہیے اچھی گفتگو کا؟ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ انداز ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی غلام غلطی کر بیٹھے اور اس کا جو مالک ہے، آقا ہے، بہت غصے والا بد اخلاق ہے، بہت گھٹیا کوئی سردار ہے، سید ہے، آقا ہے، اس کے غلام نے اگر کوئی غلطی کی، غلطی کرنے کے بعد جب وہ اپنے اس خطرناک اخلاق والے آقا کے پاس جائے گا، اس سے کیسے وہ بات کرے گا، کس ادب سے وہ بات کرے گا، کس انداز میں وہ بات کرے گا؟ اسی انداز میں والدین سے بات ہونی چاہیے۔ کیسی مثال دی انہوں نے؟ قدیم زمانے میں غلاموں کا تصور ہوتا ان کے آقا ہوتے تھے جو ان کی نگرانی کرتے تھے، اور بسا اوقات آقا جو سید ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، وہ بد اخلاق ہوتا ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی غلط معاملہ کرتا ہے تو اسے بہت بڑی سزاؤں سے گزرنا پڑتا۔ اب جب وہ اپنی غلطی کو ماننے کے لیے جاتا ہے اس کے پاس، اسے منانے کے لیے جاتا ہے، خوش کرنے کے لیے جاتا ہے، اچھے اخلاق والے کو تو 2-4 جملوں میں بھی آپ خوش کر سکتے ہیں، لیکن بد اخلاق ہو اسے کیسے خوش کریں گے؟ کیسا انداز ہونا چاہیے، کیسا لہجہ ہونا چاہیے؟ وہی لہجہ اللہ کو مطلوب ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ کرو، یعنی سب سے اچھا راستہ جس سے وہ خوش ہو سکتے ہوں، اسے قولاً کریمہ کہا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اللہ نے حکم دیا والدین سے حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک زبان سے ہوتا ہے، نمبر 2 عمل سے، کہ انسان کا تعامل ان کے ساتھ اچھا ہو، سلوک ان کے ساتھ اچھا ہو۔ صرف گفتگو اچھی ہو، سلوک اچھا نہ ہو، یہ بھی درست نہیں ہے۔ انسان کا قول بھی اچھا ہو، والدین کے ساتھ عمل بھی اچھا ہو۔ اور تیسرا کہا مال کے ساتھ، کہ والدین کے ساتھ صرف زبانی گفتگو اچھی کرے، اچھا سلوک کرے، خرچ اگر نہیں کرتا ہے تو اس نے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک ان 3 چیزوں سے ہوتا ہے، بات سے بھی، عمل سے بھی اور مال سے بھی۔ ان کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر جب وہ بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں، کام کرنے سے وہ عاجز ہو جاتے ہیں، انہیں مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ضرورت گفتگو سے پوری نہیں ہوتی ہے۔ آپ کسی آدمی کو جو بہت مجبور ہو، آپ 100 نصیحتیں کریں، 100 مشورے دیں، ان مشوروں کا وہ کیا کرے گا؟ اسے پیسے اور مال کی ضرورت ہے، جس ضرورت کو مال سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے اہل علم کہتے ہیں جب تک ماں باپ پہ آدمی خرچ نہیں کرتا ہے، وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ بیٹا جو اپنے ماں باپ کو خرچ نہ دیتا ہو، ان پر خرچ نہ کرتا ہو، وہ کبھی حسن سلوک کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنی کمائی میں سے انہیں دے، خاص طور پر جب وہ اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے کتنے واقعات آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ ہوتے ہیں، کئی ان کے بچے اور بیٹے ہوتے ہیں، وہ تنہا گھروں میں رہتے ہیں، کوئی انہیں دیکھنے والا نہیں، ان کا علاج کروانے والا نہیں۔ بسا اوقات ایسے بھی واقعات آتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرے، کہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ انتقال کر جاتے ہیں تو ان کی تکفین اور تجہیز کے لیے بچے نہیں ہوتے ہیں۔
وہ اپنی تجارتوں میں اپنے گھر میں آرام سے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے نافرمان لوگ ہیں. اللہ کا غضب ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار لوگوں کے ساتھ سب سے برا سلوک کرتے ہیں. اور خاص طور پر علماء کہتے ہیں جب آدمی بڑھاپے کی طرف جاتا ہے اس کی اہمیت بھی گھٹ جاتی ہے. بڑھاپے کی طرف جاتا ہے اس کی اہمیت گھٹ جاتی ہے. کیسے؟ وہ بیمار ہونے لگتا ہے. بڑھاپا بیماری کا راستہ ہوتا ہے کہ آدمی بیمار ہونے لگتا ہے, خرچ کی ضرورت ہے, چڑچڑاپن آتا ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کمانے دھمانے کے قابل نہیں ہوتے. والدہ گھر کے کاموں میں مدد نہیں کر سکتی, اس اعتبار سے گھر والوں کے لیے مصیبت ہوتی ہے. اور والد کما کر لا کر نہیں دے سکتے, اس لیے گھر والوں کے لیے مصیبت ہوتی. یعنی دونوں جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف جاتے ویسے ہی لوگوں کے لیے بوجھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب تک عورت مضبوط ہے, وہ گھر میں کام کر رہی ہے, سارے لوگ ان کی بات مان رہے ہیں. اس کے بعد جب وہ کام کرنے کے قابل نہیں, انہیں بٹھا کر کھلانے کی ضرورت ہے, اس موقع پہ بوجھ ہو جاتے ہیں. اور قرآن خاص اس وقت وصیت کرتا ہے لوگوں کو کہ وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے والدین کو ناراض کر کے رخصت نہ کریں. اگر ایسا کیا تو پھر ہماری آخرت پوری تباہ ہو جائے گی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں اس نے جب پوچھا کہ وہ توحید, نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرے کیا وہ جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں, ما لم یعق والدیہ, جب تک ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا تو جائے گا. اس لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہمیشہ مومن کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. آپ باہر نکلتے ہیں سب سے مسکرا کے ملتے ہیں, سب سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں, اور بسا اوقات عزت بچانے کے لیے آدمی ان کا تعاون بھی کرتا ہے, مدد بھی کرتا ہے, رات دیر ان کے کام میں پہنچ بھی جاتا ہے. سب سے زیادہ ان چیزوں کے حقدار ماں باپ ہیں. ان کے ساتھ حسن سلوک کرے, اس میں خیر و برکت بھی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت بھی ہے. یہ پہلی بات اللہ نے بیان کی. اور دوسرا قاعدہ اللہ نے بیان کیا, وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. دوسرا قاعدہ اللہ کہتا ہے ماں باپ کا اتنا عظیم درجہ ہے, لیکن اگر وہ بھی ہمیں شرک کی دعوت دیں, شرک کی طرف مجبور کریں, فَلَا تُطِعْهُمَا, ان کی کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی. اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی, چاہے وہ ماں باپ ہوں, چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی شخص ہو. اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق, کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے. کوئی اس لائق نہیں ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر اس کی اطاعت کر کے اسے خوش کریں. ماں باپ بھی اس درجے میں نہیں ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے انہیں خوش کیا جائے. ان کی اطاعت گناہ میں نہیں ہو سکتی ہے. اس وجہ سے قرآن اس کو واضح کرتا ہے. اس لیے کہ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے نقل کیا ہے, سعد بن ابی وقاص جب مسلمان ہوئے ان کی والدہ نے نظر قسم کھا لی, جب تک تم اسلام نہیں چھوڑو گے نہ میں کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی, بھوکی پیاسی ایسی تڑپتی رہوں گی جب تک تم دین نہیں چھوڑو گے. صحابی نے کہا تم ایک نہیں, تم جیسی 100 جانیں بھی اللہ کے لیے قربان ہو جائیں تب بھی میں اپنے دین کو چھوڑ کر نہیں آؤں گا. یہ مضبوطی آدمی کی ہو اللہ کے لیے. اس لیے کہ جب مخلوق اور خالق کی بات آتی ہے, خالق سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. اس وجہ سے بھی کہ علماء کہتے ہیں کہ مخلوق کا احسان اصل میں اللہ کا احسان ہی ہے. آپ کو ماں باپ کس نے عطا کیے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ماں باپ کو خرچ کرنے کی توفیق کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے. ماں باپ کو زندہ کس نے رکھا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ماں باپ کو روزی کون دے رہا ہے جس سے وہ آپ پہ خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دنیا میں جتنا بڑا آدمی بھی ہو, ہمارا اس کے اوپر احسان ہو, حقیقت میں وہ اس کا احسان نہیں, اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہی تو ہے جو اسے نواز رہا ہے. وہ اس میں سے آپ پر خرچ کرتا ہے یا آپ کو دیتا ہے. اب علماء ہیں, علماء کی تقلید جائز نہیں ہے. کوئی کہے کہ فلاں عالم بہت اونچے درجے میں ہے, اس عالم کو علم دینے والا تو اللہ ہے, تو جس نے علم دیا ہے آپ اسے چھوڑ کر اسے کیسے خوش کر سکتے؟ یہی معاملہ والدین کا بھی ہے کہ والدین ہمارے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں کیونکہ اللہ انہیں توفیق دیتا ہے. اس لیے جب دونوں میں کسی ایک کو چننے کی بات آئے گی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کو مقدم کیا جائے گا کیونکہ وہی اس کی توفیق دیتا ہے. تو دوسرا قاعدہ دوسری بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائی کہ والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں. بخاری کی حدیث ہے, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک چھوٹے سے ٹولے کو کسی جگہ پر روانہ کیا. ان کا ایک امیر متعین کیا انصار میں سے. وہ انصاری صحابی ان کے امیر متعین ہوئے. ان کو ناراضگی ہو گئی کسی بات سے, اپنے ساتھ جو لوگ ان کے شریک تھے ان کی کسی بات سے وہ ناراض ہو گئے. انہوں نے آگ جلا کر کے اپنے ساتھیوں سے کہا اس آگ میں داخل ہو جاؤ.
انہوں نے کہا آگ میں کیسے داخل ہو جائیں گے؟ ہم تو ایمان ہی اس لیے لائے ہیں تاکہ آگ سے بچ سکیں، اور آپ ہمیں آگ میں داخل ہونے کے لیے کہتے ہیں۔ تو انصاری صحابی نے ان سے کہا کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ کے رسول نے تمہارے اوپر میری اطاعت کو فرض کیا ہے؟ انہوں نے کہا اطاعت تو فرض ہے لیکن ہم آگ میں نہیں داخل ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نافرمانی کرنے والوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ اگر تم اس کی بات مان کر کے آگ میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک آگ ہی میں رہتے، قیامت تک اسی آگ میں جل رہے ہوتے، کیونکہ انہیں وہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو جلا سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نفسوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ کے حکم کو فوقیت دی جائے گی، کسی کی بات کو مان کر اپنے جان کو ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کیا کہ اگر کوئی آدمی کسی کا حکم دیتا ہے اللہ کے نافرمانی ہے تو اس کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اور آخر میں اللہ کے نبی نے کہا الطاعۃ فی معروف، کہ اطاعت صرف معروف میں ہے، نیکی کے کاموں میں اطاعت ہے، نافرمانی کے کاموں میں کسی کی اطاعت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں انسان سماج کو، معاشرے کو، خاندان کو، والدین کو، اپنی عزت کو، ان چیزوں کو بنیاد بنا کر اللہ کے حق کو ضائع نہ کرے۔ اللہ کا حق سب پر مقدم ہے، اسی نے آپ کو خاندان دیا ہے، مال دیا ہے، سب کچھ دیا ہے۔ جو دینے والا ہے اسی کو آپ ناراض کریں گے ان چھوٹی چیزوں کے لیے، تو یہ کوئی عقل مندی اور فقہ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ اور آگے اللہ نے کہا الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، اللہ کہتا ہے ان کی اطاعت مت کرنا گناہ کے کاموں میں، شرک کے کاموں میں، کیونکہ تمہیں لوٹ کر میری طرف آنا ہے۔ اس حقیقت کو بھی قرآن کہتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے نمبر 2، انسان کو مر کر کے اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ ہر انسان کو مفرد حساب دینا ہے۔ جب ہم مریں گے، دفن ہوں گے، نہ ہمارے ساتھ رشتہ دار آئیں گے، نہ دوست آئیں گے، نہ علماء آئیں گے، نہ مفتیان آئیں گے، کوئی دوست، کوئی ساتھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہر شخص الگ الگ حساب اس کا ہوتا ہے۔ من ربک ما دینک من نبیک، اس حساب میں کامیابی یہ سب سے زیادہ آدمی کے فکر میں ہونا چاہیے۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ اس حساب کے لیے دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت نہ کریں۔ اس لیے اللہ اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ تمہیں میرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اب سوچیے آدمی ماں باپ کے لیے، خاندان کے لیے، شہر کے لیے، عزت اور مال کے لیے اللہ کے دین کو چھوڑ دے، لیکن جیسے ہی مرے گا لوگ اسے دفن کر کے واپس لوٹ جائیں گے۔ حتیٰ کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا انہ لیسمع قرع نعالہم، جب لوگ دفن کر کے جاتے ہیں تو مردہ جانے والوں کی جوتوں کی چرچراہٹ کو قبر میں سنتا ہے۔ اب وہ سنے گا تو اب سوچئے اس کے دل پر کیا گزرے گی کہ انہوں نے مجھے یہاں ڈال دیا اور واپس رخصت بھی ہو گئے۔ کتنی دیر لوگ قبر کے پاس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تو آپ کو اکیلے ہی اپنے معاملے کو دیکھنا ہے کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو یاد دلایا کہ آخر کار لوٹ کر میرے پاس آنا ہے۔ آدمی مسلک کے لیے حدیث کو قربان کر دے، شریعت کو ٹھکرا دے، میرا مسلک ہے، بچپن سے ہوں، میرا خاندان ہے، میرا قبیلہ ہے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے مسلک کا کوئی عالم آپ کے ساتھ قبر میں دفن نہیں ہوگا، نہ وہ آپ کے ساتھ حساب کے لیے آئے گا۔ ہر عالم الگ الگ دفن ہوگا، انہیں بھی ویسے ہی حساب دینا ہے جیسا آپ کو حساب دینا ہے۔ اس وجہ سے اس بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یاد دلایا کہ اللہ کو مقدم کرو، اس لیے کہ اس کے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے خوشخبری بھی دی، وہ لوگ جو اللہ کی بات پر کسی کو مقدم نہیں کرتے ہیں، اللہ نے انہیں بہت بڑی خوشخبری دیتے ہوئے کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، صحیح راستے پر قائم رہے، ماں باپ کو، سماج کو، معاشرے کو، مسلک کو، علماء کو، ان بنیادوں پر انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، اس کے دین کو نہیں چھوڑا، ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ اللہ کہتا ہے لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، اللہ ضرور بھی ضرور انہیں نیک لوگوں میں شامل کرے گا۔ کون ہیں نیک لوگ؟ انبیاء اور جو لوگ ان کے متبعین ہیں، اللہ ہمیں اس گروہ میں داخل کر دے گا، نیک لوگوں کی گروہ میں۔ اسے علماء کہتے ہیں آدمی کو سوچ لینا چاہیے، دنیا کا ایک گروہ ہے، آپ کے مسلک، خاندان، آپ کے دوست اور آپ کا معاشرہ، ایک ٹیم یہ ہے، دوسری ٹیم صالحین کی ہے جس میں انبیاء، شہداء، صدیقین ہیں۔ وہ لوگ بہتر ہیں یا یہ ٹیم بہتر ہے؟
اب آپ کے اوپر انتخاب کرنے کی بات ہے، آپ کس کو مقدم کرتے ہیں؟ یہاں کے لوگوں کو چنتے ہیں یا آخرت میں ان جیسے نیک لوگوں کے فریق کو آپ چنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے جو ایمان پر رہے گا، عمل صالح پر رہے گا، اللہ اسے صالحین کے گروہ میں داخل کر دے گا، اور اس گروہ میں جانے کے بعد ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی کے ماں باپ جہنم میں چلے گئے، وہ جنت میں چلا گیا، جنت میں اسے کسی بات کا غم نہیں ہوگا۔ صالحین کی ایسی رفاقت اسے ملے گی کہ دنیا کی ساری مصیبتیں وہ بھول جائے گا، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لہٰذا قرآن یہ ہمیں اختیار دیتا ہے اور یہ سمجھاتا